کل فوز العظیم۔ محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے، جس کی ذات و صفات میں ذرے برابر کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد درود و سلام ختم المرسلین رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید 11واں پارہ سورہ توبہ اور آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ ایمان میں سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار جو ان کی پیروی کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ان کے لیے قیامت کے روز جنت میں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عظیم کامیابی ہے۔ میرے صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت، جن پہ نادان و بدبخت گالی گلوچ حملہ آور ہوتے ہیں، سندھی میں کہتے ہیں وہ بھنکن تھا۔ کبھی خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کبھی خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کبھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کبھی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پہ۔ کیا کیسے لوگ ہیں جو میرے صحابہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں جو مومنوں کو ماں ہیں، وہ ام حبیبہ ہو یا ام حمزہ ہو یا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا مجمعین، النبی اولیٰ بالمؤمنین وازواج امہاتہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ ہے۔ ان کی نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ایسے جو بدبخت لوگ زبان درازی کرتے ہیں، ان کے جم کے دن پر لعنت ہے، پھٹکار ہے اس پر۔ دیکھیں، آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی میں حکومت کی، دارالخلافہ مدینہ، پہلا خلیفہ ابو بکر بنا جو دارالخلیفہ مدینہ، دوسرا خلیفہ بنا عمر فاروق دارالخلافہ مدینہ، تیسرا خلیفہ بنا عثمان دارالخلافہ مدینہ۔ جب چوتھے خلیفے بنے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دارالخلافہ مدینہ کے بجائے کوفہ، کوفہ۔ سب صحابہ جنتی ہیں، پنجتن پاک، جو بیکے کے ناپاک صحابی ہے خود ناپاک و پلیت ہے، سب صحابہ پاک ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی بولنے۔ دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، ان کی سرکار کی طرف سے کوئی چھٹی نہیں ہے۔ خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ میرے محترم لال محمد، کون سا مہینہ، کون سی تاریخ پتہ ہے؟ محرم کی 1 تاریخ، چھٹی نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بولو 18 دنوں، ان کی بھی چھٹی حکومت کی طرف سے نہیں ہے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، رمضان کا مہینہ 21 تاریخ چھٹی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی محرم حرام کے 10 تاریخ، تو کتنے دن چھٹی ہے؟ ہاں نہیں 2 دن، 9 اور 10 آنے والی 40 دن تھی، جن کے 40 دن تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تھی ہے۔ انا للہ 40
مذاق ہے یا نہیں؟ راجتی مسجد موسیٰ لین میٹر لگا ہوا ہے، مسجد کا میٹر ہے، مدرسے کا میٹر ہے، بل آ رہا ہے، اگر بل کوئی نہیں ملے تو کنیکشن کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن وہ پیچھوں نہیں، کتنے بلب جلتے رہتے ہیں، کہاں؟ علم پہ۔ وہ محرم کے حرام کے مہینے میں 10-12 دن وہاں لوگ ہوتے ہیں، باقی تو لوگ ہوتے نہیں، کوئی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کوئی نہ میٹر نہیں بل ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ سینہ پیٹ کے کہتے ہیں ہائے حسین، ہم لوگ سینہ تان کے کہتے ہیں واہ حسین، حسین بھی ہمارا ہے رضی اللہ عنہ، حسن بھی ہمارا ہے، علی المرتضیٰ بھی ہمارا ہے، اہل بیت ہمارے ہیں، سارے صحابہ ہمارے ہیں۔ جو ان پہ اعتراض کرے ان کی فتویٰ کسی میانجی مولوی اہل حدیث کسی عالم کے نہیں، مسند حاکم کا حوالہ میں دے کے جا رہا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختار لی فجل من وزرا وانصارا واطهارا فمن سبهم فعليه لعنت الله والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل یوم القیامت صرفا ولا عدلا۔ یہ پیٹتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ پیٹنا تو ناجائز ہے، آپ کے ہاں فقہ جعفریہ کے ہاں اگر جائز ہو تو کیا ماتم گھر میں نہیں ہو سکتا کہ ضروری ہے کہ راستہ بند کر کے اور پھر تمہارا ماتم جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت صحابہ کے تبرہ کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ ان کو لگام دو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ جماعت کی صحابہ من، ورنہ ہم اخرج من الشیطان، گنگے شیطان نہیں بنیں گے۔ ان کو لگام دو، ان پر کنٹرول کرو۔ پاکستان کے محافظ کون ہیں؟ ہم ہیں محافظ، ہم صحابہ کی جماعت کے لیے تن من چمن امن گلشن وطن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ واللہ ہم کہتے ہیں ہمارے پیارے ہیں صحابہ، ہمارے پیارے ہیں، ہمیں جان سے بھی پیارا ہے صحابہ، گھر اپنا جلنے نہ دیں گے، صحابہ پہ آنچ آنے نہ دیں گے۔ تو میں ختم المرسلین کی فتویٰ دوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ یہ نماز پڑھتے ہیں ہاتھ باندھتے، ہاں ان کا وضو پاؤں سے شروع ہوتا ہے، یہ نماز میں ہاتھ نہیں باندھتے، ان کا وضو الگ، ان کی نماز الگ، اور پھر کلمے میں کیا کہتے ہیں؟ علی ولی رسول اللہ، ان کی اذان الگ، ان کا دین الگ ہے۔ کون سمجھو کہ دین کو نقصان پہنچانے والے کون ہیں؟ تو میرے محترم اللہ کے بندوں، نبی کے امتیوں، میرے ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوی محمدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ نے میرا انتخاب کیا، اللہ نے میرا انتخاب کیا، پھر اللہ نے میری جماعت صحابہ کی انتخاب کیا۔ جو لوگ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اہل علم آئے ہو، اہل انصاف کی دنیا ہے، اہل ایمان ہو، اس تاریخی راجتی مسجد میں آنے والوں، حدیث کے راوی کون ہے؟ اللہ کے واسطے بتاؤ، حدیث کے راوی کون ہے؟ حدیث کے راوی کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ بھی مجروح تو پھر یہ حملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، نبی کی ذات پر حملہ ہے، یہ قرآن پر حملہ ہے، حدیث پر حملہ ہے، گویا کہ اللہ کے انتخاب میں، یہ اللہ کے شان میں گستاخی ہے، ہم کبھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرا انتخاب کیا اور میرے صحابہ کے انتخاب کیا۔ کیا اللہ کے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے صحابہ کو چنا، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے صحابہ وزراء انصار سسرال مقرر کیے، فمن سبہم، جو ان کو گالی گلوچ کا نشانہ کرے، جو ان پر زبان درازی کرے، اب یہ ہے فتویٰ سن لو، فتویٰ مقتدر حاکم کا حوالہ دے کے جا رہا ہوں، فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ
वन्नास अजमईन ला युक़बल यौमल क़ियामत सर्फ़ वला, उस पर लानत किसकी? अल्लाह की। साहबा के दुश्मनों पर, जो साहबा पे गुस्ताखी करे उन पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के मलाइके की लानत, तमाम इंसानों की उन पर लानत। इन लोगों की क़यामत के रोज न अल्लाह फर्जी इबादत कबूल करेगा, न अल्लाह इनकी नफली इबादत कबूल करेगा। अल्लाह ने फरमाया इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ, इस तरह ईमान ले आओ जिस तरह मेरे सहाबा ईमान है। गोया के सहाबा के ईमान को अल्लाह ने मेयार और कटवटी करार दिया। ऐसा तुम ईमान ले आओ फिर तो हमारा ईमान कबूल है। बनी इसराइल को भी अल्लाह ने दी थी जमायत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं, ये पहला मार्का है जंग बदर। साहबियों तुम्हारा क्या ख्याल है? मिक़दार रज़ियल्लाहु सारे साहबा की तर्जमानी करते हुए कहा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे पैगंबर, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब कह के कहते हैं उन लोगों ने मत समझिएगा कमा काल मूसा, कौम मूसा ने कहा इज़्हब अंत रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना काइदून, मूसा जाकर तू लड़, तेरा अल्लाह लड़े और हम यहाँ बैठे। लेकिन वलाकिन नुकातिलु अन यमीनिका वन शिमालिका बैन यदैका व खल्फका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु हम लड़ेंगे, हम जिहाद करेंगे। किस तरह? आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं रेफरेंस हदीस सही बुखारी, फरयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरक वजहू, मैंने देखा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, आपका चेहरा फूल की तरह मुस्कुरा रहे थे। रिश्ता साहबा से तोड़ना आसान तो नहीं, गुलशन मुस्तफा को छोड़ना आसान तो नहीं। माना कि साहबा के दुश्मन ताकतवर, साहबा के दुश्मन ताकतवर, लेकिन हिजबुल्लाह को छोड़ना तो आसान नहीं। साहबा से दुश्मनी करने वालों सोच लो, जहन्नम का अदाब सहना तो आसान नहीं। कौम मूसा ने कहा था लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जारतन, ऐ मूसा हम हरगिज़ पर ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह से कलाम करता है, मूसा कलीमुल्लाह, हमें भी तो दिखा दे। तब तक हम नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह को नहीं। कितना उन्होंने खतरनाक सवाल किया था, लेकिन इधर देखें, इधर देखें अल्लाह ने क्या कहा फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम, इस तरह ईमान लाओ जिस तरह ईमान ले आए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक पत्थर, ये कोई मामूली पत्थर तो नहीं था, ये जन्नत से आया था हिजर अस्वद। वो पत्थर क़यामत के रोज अल्लाह उसे दो आंखें देगा, जिसे पहचान लेगा, एक ज़बान देगा, जिसे बोलेगा। किसके लिए? जिसने ईमान की हालत में मुवहिद होकर बोसा दिया होगा हिजर अस्वद को, वो अल्लाह के हुजूर हिजर अस्वद सिफारिश करेगा, अल्लाह इसको छोड़ दे, अल्लाह इसको माफ कर दे, वो हिजर अस्वद। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पत्थर से थोड़े से अलग होकर कहते हैं बोसा देने के बाद कि मैं जानता हूं तो पत्थर है, नफा नुकसान तुझे, लेकिन मैंने अगर आपको भूसा दिया है मुझको चुम्मी हुआ नबी भाई जिनके डेटा चुम्मी भी दे, अगर वो आपको न चुम दे मैं कभी ना चुमता। नहीं समझे? ये है ईमान। सहाबा की शान बयान करने वाले आपको काफी लोग मिलेंगे, लेकिन सहाबा का ईमान अपनाने वाले, सहाबा जैसा अकीदा अपनाने वाले आप गिनती के काबिल आपको मिलेंगे। वो हिजर अस्वद जो जन्नत से आया, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या अकीदा है कि नफे नुकसान नहीं। हाणे गाड़ी में मोचड़ो लटके पियो, बच्चे जो पादर, ये क्या है? ये गाड़ी जो है हादसे से बचाएगी। घोड़े का नैन,
گھر میں لٹکا ہوا ہے، گھر میں لٹکا ہوا ہے، گاڑی میں لٹکا ہوا ہے. اب گھوڑے کا نال یا یہ بازو میں یہ باندھا ہوا ہے دھاگا، یہ گھوڑے کا نال، یہ دھاگا یا یہ پادر کیا حجر اسود کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے مسلمانوں کا کہ یہ گھوڑے کا نال، یہ جتی کا پادر ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے بچائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ مسلمانوں کو عقیدے کی سمجھ دے. تو میں عرض کر رہا تھا قوم موسیٰ نے کہا کہ ہمیں اللہ دکھا دے، لیکن ادھر ابو جہل آتا ہے کس کے پاس؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تو عجیب بات ہے. کیا 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 کیا, کیا عجیب کرسی بولو نا. کہا کہ ایک بندہ کہتا ہے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بیت اللہ سے بیت المقدس گیا. کہ کون کہہ رہا ہے؟ ارے جس کو تو رسول کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو 6 ماہ لگتے ہیں، یہ ایک ہی رات رہ گیا، یہی بس نہیں کہتا. کہتا ہے کہ ایک رات میں وہاں سے ایک آسمان نہیں، پھر 6ٹھے آسمان جنت اور جہنم ہی دے کر میں نے ایمان لایا. ابو بکر سوچ لو کیا کہہ رہے ہو. کہا کہ ابو بکر کی عقل نہیں مانتی، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات معراج کر کے آئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنیے جسے ہو اصحاب حضرت سے انکار، رہے ہر دم اللہ کی اس پہ پھٹکار. وما علینا الا البلاغ. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.